الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يذكرهم الله في ظل يومه في ظل يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل والشاب والنشر في الباطلة ورجل قلبه مؤلف في المساجد ورجل عرف حاطات له استمع عليه وتفرق عليه ورجل طلب منكرة ذات نفسه وبنات فقال إني أخاف الله وفي رواية إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق الأخطى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله حاملا ففاضت عيناه. قرآن محترم، دنیا کی زندگی ایک عارضی حیات ہے، ایک خواب ہے. آنکھ بند ہوتے ہی انسان ایک افسانہ ہو جاتا ہے، تختیاں بدل جاتی ہیں. حضرت ڈاکٹر پرہیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر تختی حضرت کی تھی. اب ڈاکٹر اب ان کے بچوں کی آ گئی. وہ شخص بہت ہی عقل مند ہے جو اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں گزارتا ہے. سب نہایت ہی خسارے میں ہے جو اپنی زندگی کو عارضی عیش میں مبتلا کر کے اپنے وطن کو ویران کر رہا ہے. دو چیزیں دنیا میں نقد ملتی ہیں: نیکیوں سے سکون قلب، گناہوں سے بے چینی اور پریشانی یہ قلب. فوراً اسی وقت اس کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے میں اپنی زندگی کی تمام محنتیں، تمام طاقتوں کو اس پر صرف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا مصیبت اٹھا رہا. اللہ تعالیٰ تو کریم ہے. کریم کی تعریف یہ ہے جو تھوڑی سی محنت پر زیادہ جزا دے دے. اس زمانے میں نیک عمل پر 50 مومن کا ثواب ایک ہی آدمی کو اس نیکی پر مل جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا وہ اس زمانے کے مومن یا اس زمانے کے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے زمانے کے 50 صحابہ کے برابر. ہمارے ساتھ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جب ماحول خراب ہو جائے گا تو دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. اس مشکل کے زمانے میں جو دین پر قائم رہے گا اس کو تو آپ جیسے 50 لوگوں کا ثواب ان کو ایک ایک نیکی پر ملے گا. آپ خود اپنی خوشی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں یا اپنی خوشی کا انتظام اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتے ہیں؟ بتائیے کس میں فائدہ زیادہ ہے؟ ایک شخص اپنے دل کی خوشیوں کا انتظام اپنے ارادے اور اپنی رائے اور اپنے منصوبوں سے کرنا چاہتا ہے. ایک وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتا ہے کہ ہم تو آپ کو خوش رکھیں گے، اب آپ کی مرضی ہے، ہمارا دل جس طرح چاہے رکھیں. سر دوستہ سلامت کی دو خنجر آزمائی، نہ شبد نصیب دشمن کی شبد ہلاک پیغام. دشمنوں کو یہ نصیب نہ ہو کہ آپ کی تلوار سے ان کا سر قتل کیا جائے. سر دوستہ سلامت، ہم دوستوں کا سر سلامت رہے کہ تو خنجر آزمائی. اللہ کے کو راضی کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا غم، یہ اللہ کے دوستوں کا حصہ ہے. اس غم کی قیمت سورج اور چاند ادا نہیں کر سکتے. جو بندہ صرف گناہ سے اپنے کو بچاتا ہے، حسینوں سے نظر کی حفاظت کرتا ہے، پوری پرانی عادتوں کو اور بری عادتوں کو چھوڑتا ہے، اس کے دل پر نفس جو ہے غم ڈالتا ہے، کیونکہ نفس اپنا مزہ چاہتا ہے. یہ اتنا بیوقوف ظالم ہے کہ نہ اس کو اپنی عاقبت کی فکر ہے، نہ اس کو جوتوں کا غم ہے،
نہ اس کو آپ کی عذاب کا خوف ہے. یہ تو بالکل ہی ایک نہایت ہی نالائق بے حس دشمن ہے, بے حس دشمن. لہذا اس بے حس دشمن سے ہوشیار ہوگا. جانور سے بھی بدتر ہے. جانور جس کھیت سے 2 ڈنڈا پا جاتا ہے دوبارہ اس کھیت کے قریب نہیں جاتا, لیکن یہ گناہوں کے ہزاروں ڈنڈے کھا کر بھی جب گناہوں کے اسباب دیکھتا ہے تو پھر سب کچھ اپنے پرانے ڈنڈے, نفس کے انڈے کے سامنے پرانے ڈنڈے بھول جاتا ہے. اس لیے دوستوں یہ عرض کرتا ہوں کہ خوشی کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنا خوشی کا انتظام خود کر لیں, اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشی کا انتظام عالم اسباب میں پیدا کر دے. بولیے نفع کس میں ہے؟ کس میں نفع ہے؟ آپ کمزور ہیں, ہم کمزور ہیں. ہمارے پاس اسباب خوشی ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں غم میں مبتلا کرنے پر طاقت رکھتا ہے. یہ کنڈیشن میں ہمارے دل کو غم کی آگ میں جلانا جاتا ہے. کھال ٹھنڈی ہے, ایئر کنڈیشن میں سیٹ صاحب بہادر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ایئر کنڈیشن کے اندر کھال ٹھنڈی ہے اور دل غم کی آگ سے پریشان. یہ ہے اپنی خوشیوں کا انتظام جو خود کرتا ہے. اس کی مثال یہ کہ اس نے اپنی خوشی کا انتظام خود کیا. ایک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے پر اپنی محنتوں کو اور اپنے عزائم و ارادوں و طاقتوں کو سر کر رہا ہے. اس کی خوشی کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ اگر ایک کنڈیشن میں نہ ہو اور جھوٹ میں چل رہا ہو تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کے باطن و قلب کو اللہ تعالیٰ اس کنڈیشن کی ٹھنڈک عطا فرما دے. وہ گرمی ہجرا تیری یاد کی خونکی, وہ گرمی ہجرا اور تیری یاد کی خونکی, جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی دن میں 7 جنازہ دیوبند میں تعاون پھیلا ہوا تھا. دیوبند میں تعاون پھیل گیا تھا. آپ کے گھر میں 7 جنازے رکھے تھے. سوچیے آپ, اور کس کا؟ 5 خاندان والوں کا, بیٹا, بہو, بیٹی ہے, اس قسم کے. حضرت مولانا تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے سوچا کہ جا کر حضرت کو کچھ تسلی دوں, لیکن تسلی کیا دوں, وہ تو خود ہی صبر کیے بیٹھے. جو آہوزاری نہ کر رہا ہو اس کو یہ کہنا کہ آپ آہوزاری نے کی تحصیل حاصل ہے. جس کے آنسو بھی نہ بہ رہے ہوں اس کو یہ کہنا کہ آپ نہ روزی تو پہلے ہی سے ان کو حاصل ہو. ڈرتے ڈرتے ان کا روگ بہت تھا. باتیں بزرگوں میں شان جلال زیادہ ہوتا ہے. مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا روگ بہت تھا اور خلق سے استغنا کی شان. حکیم عمر فرماتے ہیں کہ حضرت کی خیرولے کا وقت تھا. دوپہر کو کھانا کھا کے آرام فرما رہے تھے. ایک بڑے زمیندار نواب صاحب, کوئی بڑے رئیس, وہ اس بے موقع ملنے آ رہے تھے اور حضرت نے آنکھ کھول کر دیکھ لیا کہ وہ آ رہے ہیں. دوسری کروٹ لیٹ گئے اور اپنا آرام فرما کروانے کی نواب صاحب. یہ شان ہے. اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو جو بھی کیفیت دے دے تو یہ تو بندہ اختیار نہیں. حضرت نے آہستہ آہستہ قدم رکھا اور مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے کے دراروں میں کان لگایا کہ بڑے میاں دروازہ بند کر کے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ رو رہے ہیں, کوئی آہوزاری کر رہے ہیں. جس کے گھر میں 7 جنازہ ہوئے معمولی بات نہیں ہے. کہاں تک ضبط بےتابی, کہاں تک پاس بدنامی, کہاں تک ضبط بےتابی, کہاں تک پاس بدنامی. کلیگا خان دو یارو کہ میں فریاد کروں. میرے شیخ صاحب عمری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ میں اللہ کی محبت کو کہاں تک چھپاؤں, کہاں تک لوگ کہیں گے اللہ ہو گیا تو ہم ڈر جائیں مخلوق سے. کہاں تک ضبط بےتابی, کہاں تک پاس بدنامی. کیا مطلب اب تو ہم داڑھی رکھ کے رہیں گے اور ہم پیداوار رکھنے سے اونچے کر کے نماز پڑھیں گے, حج عمرہ کریں گے, زکات دیں گے, اللہ کے گھر پر رہیں گے. دیکھیں زمانہ ہمارا کیا کرتا ہے. ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں. مفتی اعظم پاکستان کا شعر ہے, ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں. ہم سے زمانہ خود ہے, زمانے سے ہم نہیں. ہم زمانہ بناتے ہیں. کیا مطلب
کہ اگر انسان نیک ہو جائے تو زمانہ خیر کہلاتا ہے، انسان شر گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو زمانہ شر ہوتا ہے۔ زمانہ ہمارے اعمال سے بنتا ہے، گھر کی نحوست ہمارے اعمال سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ اچھے اچھے عمل کیجیے، گھر مبارک ہو گیا، برے برے عمل جہاں جس زمین پر ہو وہی زمین منحوس ہو گئی۔ تو زمانے سے ڈرنا ایمان کی نہایت کمزوری کی بات ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، گناہوں کے معاملے میں تو حیا اچھی چیز ہے۔ بعض لوگ جوش ہے تصوف میں آ کر کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں کی، بندہ کرتے کرنے دو۔ گناہوں کے معاملے میں حیا کی عظمت اور حیا کی تعریف آئی کہ حیا ہمیں بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے، لیکن نیک کام کرنے میں حیا شرم آئے، تصویر لینے میں یا اور نیک کام کرنے میں، داڑھی رکھنے میں شرم آئے کہ بیوی کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، دفتر والے خاندان والے کیا کہیں گے، ارے ملاؤں نے اس کے گال پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ دیکھو خانقاہ نہ جانا، ورنہ آہستہ آہستہ وہ گال پر قبضہ کر دیتا ہے، وہ پیر داڑھی رکھوا دے گا۔ تو ان سے کہو، ان لوگوں سے کہ کیا خبر میں تم ہماری کیا امداد پہنچاؤ گے؟ ایسے لوگوں سے ایک سوال کر لیا کرو کہ زمین کے نیچے جب میرا جنازہ دفن ہوگا تو تم ہمیں کس قسم کی امداد پہنچاؤ گے؟ اور اگر میں نبی کی شکل بنا کر جاتا ہوں تو شاید ان کو فضل ہو جائے کہ ہمارے پیاروں کی پیاری شکل بنا کر آئے۔ ایک محدث کالی داڑھی کے حالت میں انتقال کر گئے، انہوں نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے سوال کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو اس نے اپنے بچوں سے کہا میرے کالی داڑھی پر آٹا چھڑک دیں۔ منکر نکیر آئے تو کہا یہ کیا تماشا بنا کر آئے ہو، ارے تم تو جوانی میں آئے ہو، یہ کیا آٹا آٹا چھڑکا ہے؟ انہوں نے وہی حدیث پڑھ دی۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے نقل کیا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ اس کے اختیار میں کالے بالوں کو سفید کرنا نہیں تھا، جتنا اس کے اختیار میں تھا اتنا کر کے نقل کر کے آیا، جاؤ وہی معاملہ ہم اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں، جو سفید بالوں والوں سے کرتے ہیں وہی معاملہ اس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شکل بنانے کو معمولی مت سمجھو، معمولی مت سمجھیے اس کو۔ تو دوستوں میرے شیخ اسے کہا کرتے تھے کہ اللہ والا بننے میں سارا عالم ہمیں گالیاں دے، سارا عالم، لیکن حضرت یہ شیر شاہ درغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں پر شکار کر کے یہ شیر پڑھتے تھے، کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس بدنامی، جب اللہ تعالیٰ کی محبت چھا جائے گی تو آپ کسی کو خیال میں نہیں لائیں گے، کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے، نہ بیوی نہ خاندان۔ کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس بدنامی، کلیدہ تھا والوں کی ہم فریاد کرو۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک بہو نے اپنی ساس سے کہا اماں جی جب میرے بچہ پیدا ہو تو مجھ کو جگہ دینا۔ کیا کہا اس نے؟ اماں جی جب مجھے بچہ پیدا ہو تو جگہ دینا، ایسا نہ ہو کہ سوتے ہی سوتے نکل پڑے اور ہر سے دم سے چڑھائی کے نیچے گر جائے، بچے کی محبت بہت مات ہو۔ تو ساس نے کہا کہ بیٹی تجھ کو جگانا نہیں پڑے گا، ایسا درد شبیر اٹھے گا کہ تو چلانے پر سارے محلے کو جگا دے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد عظیم روح اور قلب میں آپ کے پیدا ہو جائے اور ہمارے پیدا ہو جائے تو آپ پھر اس وقت میں جگانا آپ کو نہیں پڑے گا، سارے عالم کو جگا کے چھوڑیں گے آپ۔ بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم، بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم، پر سرے منبر سنائیں گے تیرا افسانہ ہم، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی منڈی میں غلہ لاد رہے تھے اپنی اونٹ پر، مجمع جمع ہو گیا عیسائیوں کا، وہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تقریر شروع کر دی مارکیٹ کے اندر۔ مومن کے لیے بازار اور مسجد سب برابر، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تھوڑے لندن چلے گئے تو میمو سے ڈر پڑ گئے، جرمن جاپان چلے گئے تو کافروں سے ڈر گئے، سفید چمڑی والوں سے بلال حبشی نہیں ڈرے، کالے کھال والے، کیونکہ دل روشن تھا۔ اگر دل میں اللہ کا نور آ جائے تو آپ سارے عالم پر جہاں بھی جائیں گے آپ غالب رہیں گے۔ جگر مراد آبادی کا شعر ہے کہ
میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، وہ زمانے پہ چھا گیا۔ اسی محبت کو، اتنی محبت سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روح قلب جان میں ہماری جان سے زیادہ، اہل عیال سے زیادہ، شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ جب اللہ پیارے ہو جائیں گے، جیسا کہ بخاری شریف میں یہ تینوں دعا مانگی ہے صدر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو سمجھ لیجیے کہ اب دنیا میں جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہوگا، اور جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی، جینا اور مرنا نفس دشمن کے لیے ہوگا۔ آپ دشمن کو خوش کریں گے اور دوست کو، اپنے مالک کو ناراض کریں گے، اس نفس کی کو مدد دینے کے لیے جو تمہیں بارہا جوتے پٹوا چکا ہے، جو تمہیں بارہا تم پر تبصرے اور ذلت کی مال تمہیں دے چکا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی دوستی تمہاری عزیز نہیں ہو۔ ہاتھ پیر سکڑ ڈالتے تھے، یہ جو لوگ ہاتھ پیر ڈالتے ہیں، گناہوں کے سامنے گھٹنے دیکھتے ہیں، یہ فرسٹ ہمت نہیں ہے، یہ ان کی ہمت ہے، استعمال نہیں کرتے۔ دلیل یہ ہے کہ کوئی محمد علی قلعے ساتھ سفر کر رہا ہو اور باکسنگ والا ہاتھ دکھا رہا ہو کہ اگر آپ انفیسٹن اسٹریٹ پر یا بندر روڈ پر یا ایمپریس مارکیٹ میں اگر آپ نے کسی عورت کو دیکھا تو باکسنگ والا ہاتھ دکھا دو، محمد علی قلعے یا کوئی بھی بات پہلوان زبردست طاقت والا چل رہا ہے، اس وقت دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے ہمت کو کشٹ کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کی بریک فیل ہو جائے تو میں جانتا ہوں کہ واقعی آپ کی بریک کے اسکرو لوز ہیں اور آپ بالکل ہمت نہیں ہے، معلوم ہوا کہ اس پر یقین ہے اس کے ڈنڈے کا، اس وقت آپ ہمت کو استعمال کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے جب تعلق اتنی قوی ہو جائے گا اور آپ اپنی ہمت کو پوری طاقت سے استعمال کریں گے کہ مجھے ان کو خوش کرنا ہے، ان کی ناخوشی کی راہوں سے منحوس اور حرام خوشی کو درآمد نہیں کرنا ہے، امپورٹ نہیں کرنا ہے، استیراد نہیں کرنا ہے۔ 3 زبان استعمال کیا میں نے، امپورٹ انگلش، درآمد فارسی، استیراد عربی لفظ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے اپنے قلب کو خوش نہیں ہونے دیں گے، ایک آشاریہ بھی نہیں خوش ہونے دیں گے۔ پھر بھی اگر یہ ظالم چرا لیتا ہے تو ہم اس سے توبہ استغفار کر کے ہم اسے واپس کریں گے منحوس مال کو، اس منحوس خوشی کو، اللہ کی عزت اور قہر کی خوشی کو ہم واپس کریں گے استغفار و توبہ سے، اشک بار آنکھوں سے کہ اے خدا میرے چور نفس نے آپ کی ناراضگی کی راہوں سے جو حرام لذتیں برآمد کی ہیں، ہم توبہ استغفار کر کے اپنے اشک ندامت سے اس کی تلافی کرتے ہیں، اور آپ اپنی رحمت سے ہم کو معاف کر دیجیے اور ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم ایک ساتھ آپ کی ناراضگی میں نہ جئیں، ایک ساتھ ہی ہم آپ کی ناراضگی میں جینے کو حرام سمجھتے ہیں۔ کیا وہ زندگی ہے؟ وہ بندہ کیا زندگی پاتا ہے جو اپنے مالک کو ناراض کی ہوئی؟ وہ تو ان کا کرم، اگر خدا حلیم اور اپنے کریم ہونے کی شان کا ظاہر کرتا تو وہ زمین پر کوئی زندہ نہ رہتا۔ پھر وہی بات کہتا ہوں، حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک ولی اللہ جا رہا تھا، کسی کو گناہ کرتے دیکھ لیا۔ آج ہم اپنے گناہوں سے بھی اتنا غم نہیں محسوس کرتے، اس نے دوسروں کو دیکھا، کسی کو لوٹ آئے اور لیٹ گئے، دیکھنے کے بعد جب پیشاب ہوا ہے تو اس میں خون آ گیا اور یہ کہا خدا تیری نافرمانی کو دیکھ کر دل کو صدمہ ہوا۔ یہ ولی اللہ ہے کہ دوسروں کے گناہوں سے صدمہ ہوا، اور ایک ہم ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے بھی صدمہ نہیں ہوتا۔ حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی نالائق حالت پر یہ شعر بڑے درد سے کہا کرتے تھے کہ روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، اور روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تب نہ، یعنی مخلوق کو ہم پر ترس آ رہا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ مخلوق کو ترس آتا ہے، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تب نہ۔ تو دوستوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رش کے حق اقلیم دونوں جہان کے مزے سے زیادہ مزہ اللہ تعالیٰ کے نام اور ان کو راضی کرنے میں۔ بس 2 ہی صورت ہے، یہ 2 جملہ نوٹ کر لیجیے، مداحت کے لیے وقت آئے نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ یہ مضمون دوبارہ بیان ہو کہ نہ ہو۔ زندگی میں پہلی دفعہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ خوشی کے 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ بچہ چھوٹا اپنی خوشی کا خود انتظام کرے، ایک یہ کہ چھوٹا بچہ ابا سے کہہ دے کہ ابا آپ ہماری خوشیوں کا انتظام کیجیے تاکہ ہم کو غم اور رنج فکر نہ آئے۔ آپ کی عقل کیا فیصلہ کرتی ہے؟ بولو بھائی، چھوٹا بچہ 4-5 سال کا، اس کی خوشیوں کا انتظام ابا اچھا کر سکتے ہیں یا بچہ؟
کیوں کہ بچہ عاجز ہے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہماری طاقت کی نسبت وہ ہے جو بچے کو باپ سے ہے یا اور زیادہ ہم کمزور ہیں. کتنے کمزور ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ کمزوری رجسٹر کرتی انہوں نے. خود انسان ضعیفہ. اللہ فرماتے ہیں انسان کمزور پیدا کیا گیا. جس کی کمزوری پر یعنی قرآن نازل ہو رہا ہو وہ اپنے کو طاقتور سمجھتا ہے تو اس سے بڑھ کر نالائکی اور نادانی کیا ہو. لہذا اپنے نفس پر بھروسہ, اپنے تقویٰ پر بھروسہ, اپنے علم پر بھروسہ یا اپنے مال و دولت پر بھروسہ کرنے والا نادان. اپنی خوشیوں کا انتظام آپ خود کو کر رہے ہیں. حلال نعمت بھی ہے وہ کر رہے آپ, لیکن اپنی خوشیوں کا انتظام گناہوں سے جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے لیے ناقابل برداشت غم کا انتظام کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر جب بدل جاتی ہے اس وقت پھر سارا عالم اس کو سکون نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ پیر جو اس پر مر رہا ہے اس کی محبت میں, جس کی زندگی بھر اس نے ٹانگیں دبائی ہیں, وہ پیر بھی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے غضب و قہر کو کوئی روک نہیں سکتا. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا. نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا. نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو نہ بیوی نہ بچے نہ بینک بیلنس نہ مرغ کی بریانی سب ضائع کر دیتا ہے خدا. اور جس کی دل پر اللہ نے نظر رحمت سے دیکھ لیا, کوئی غم ہاتھ میں اٹھایا, صدر مارکیٹ کسی بس اسٹاپ پر نظر کی حفاظت کر لی, کوئی اور اچھے کام کر دی جہاں آپ کو تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑا, اللہ کی نظر رحمت آپ کے دل پر آئی اور آپ کا دل دونوں جہان کے مخلوق آپ کے قلب کی اس لذت سے عارف نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ ولی بھی دوسرے ولی کی لذت کو نہیں سمجھ سکتا. باطنی چیز ہوگی اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے. اس پر ایک میرا شعر سن لیجیے. جس طرف کو رخ کیا تو نے, جس طرف کو رخ کیا تو نے گزشتہ ہو گیا. یعنی جس کے دل کو آپ نے نظر رحمت سے دیکھ لیا ہے خدا, اے میرے اللہ, اور رب العالمین سارے عالم کے ماننے والے, جنت کے خالق ہیں, حسن کے خالق ہیں, خوشیوں کے خالق ہیں, خوشی کے پیدا کرنے والے, جس کی دل کو آپ رحمت کی نظر سے دیکھ لیں, اس قلب پر نظر سے رحمت ڈال دیں, اس کے قلب کی بہار کا کیا عالم ہوگا. جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا, اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے, تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ گیا تھا ہو گیا. لاکھ بریانی کباب کھاتے ہیں, من کی بے کیفی کا عالم مت پوچھو. خودکشی نہیں کرتا اور ڈر کی وجہ سے. کیوں خودکشی نہیں کرتا؟ اتنا تو ایمان رہتا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. جانتا ہے کہ مرنے کے بعد اور ڈرنے لگیں گے کہ تم حالت نافرمانی میں آئے ہو میرے پاس. تم نے توبہ ہے دوستو اس ماحول میں جو رات دن گناہوں کے ماحول میں ہے, اور وہ ماحول جن کو اللہ تعالیٰ نے نیک ماحول دیا ہو اور اللہ والوں سے ان کے غلاموں سے تعلق کی ہو, ان کو تو بہت زبردست جست لگانی چاہیے. کیسی جست معذوری فرماتے ہیں کہ کیوں علی بار ادھر خیبر شکن مثل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے نفس کے قلعے خیبر کو توڑ دو. اپنے نفس کے خیبر کا قلعہ جو ہے اس کے دروازے کو مثل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توڑ. دست بردار تین کیوں علی بار ادھر خیبر شکن مثل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت کرو, اس نفس کو کچل دو. کیوں علی بار ادھر خیبر شکن ہی صبر بردار مردانہ بے صبر. ارے بھائی مردانہ حملہ کرو نفس پر. نفس زنانے حملے سے تو خود بھی مؤنث ہے, مؤنث لوگوں سے چت نہیں ہوگا. نفس لغت کے اعتبار سے مؤنث ہے, جہاں اس کی ضرورت راضی ہوگی تو مؤنث کی راضی ہوگی.
ان نسل ہمارا تو مؤنث ہے نہیں، نفس کی صفت بھی مؤنث ہے. یا یہ تو ہم نفس المطمئنہ ارجعی کون سے وہاں بتاؤ اس میں جو علماء اور مولوی طالب علم بتاؤ ارجعی مذکر کا صفت ہے مؤنث کا. رضا یرجو کا ارجع واحد مؤنث حاصل ہے تو مؤنث نفس ہے لغت کے اعتبار سے. اب اس پر آپ زمانہ حملہ کریں مؤنث والا عورتوں جیسا تو یہ عورت سے کہاں سے ہوتی ہے؟ 10 گالی ہو جائے گی 11 ہو جائے امت 1 گھنٹہ لگا تو وہ بیچاری ہے مردانہ معاوی فرماتے ہیں اس نفس پر مردانہ حملہ کو. اور یہ جسم کی باڈی سے نہیں ہوتا، باڈی دبلے پتلے ہوتے ہیں، روحانیت ان کی کمی ہوتی ہے اور نفس کو چپ کر دیتے ہیں. اور باتیں دیکھنے میں بڑے مشکل ہیں مگر نفس کے مقابلے میں بلی سے بھی بدتر. جسم کی طاقت سے نہیں نفس نہ کھاتا، یہ اللہ کے نام کی روحانی طاقت سے نہ کھاتا، آوازاری سے بھی دبتا. کیونکہ آوازاری سے اللہ کی رحمت جیسے جہاز حملہ کرنے جائے اور اس میں قیمتی یہ نمبر ہوں تو وہ 2-3 جہاز اس کی حفاظت میں چلتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دشمن ملک پر آپ کا ملک قیمتی قسم کا آئٹم بم لے جا رہا ہے تو 2-3 جہاز اس کی حفاظت میں بھی رہتے ہیں. تو جب آپ آوازاری اللہ سے اپنی حفاظت کی درخواست کریں گے تو آپ کے نفس کا جہاز اگر صدر اطمینان کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جہاز کو اپنی حفاظت کی کرتے چلیں گے. 2 رکعت روزانہ پڑھتی بلا ناغا پڑھتی 2 رکعت پڑھ کر اور درود شریف پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ کم سے کم 21 مرتبہ ورنہ 11 دفعے ورنہ 7 مرتبہ ورنہ 3 ہی مرتبہ پڑھو اور ورنہ 1 ہی دفعہ پڑھو. اب اس کے آگے تو کچھ ورنہ ہی نہیں ہے کہ بھائی 1 مرتبہ کے بعد بھی ورنہ لگا دو ورنہ ہمارا ختم ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ خدا اپنی توفیق میری حفاظت کے لیے شامل کرنا ہے، مجھ کو میرے دست بازو کے حوالے نہ کرنا کیونکہ میں اپنی ہمارا روی فرماتے ہیں خیش رابی دے رسوائی خیش. اے خدا ہم نے اپنی ذلت اپنے عزموں کو اپنے توبہ کے ارادوں کی شکست اور اپنے دست بازو کی بے کسی کو بارہا دیکھا. آپ مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. آپ کو نیند آ رہی ہے مگر نیند والوں کی شکل نہ بنایا تو اس لیے آپ مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے بلکہ آپ اپنی رحمت سے تحفظ شامل کر دیجیے. آپ جب تک اپنی حفاظت کی اپنی رحمت کی حفاظتی تالا اور حفاظتی سایہ ہمیں نہیں عطا کریں گے ہم اس نفس کے شر سے نہیں بچ سکتے. یہ کہیے اللہ تعالیٰ سے. اور دلیل اس کی قرآن بات ان نفس اللہ امارۃ بالسوء نفس جو ہے بہت ہی برائی کی طرف لے جانے والا ہے الا ما رحم ربی مگر جب تک اللہ کی رحمت کا سایہ ہے. یہ ماں برفیہ زمانیہ مصریہ ہے. مفسر عظیم اللہ عالوسی السید محمود بردانی لکھتے ہیں کہ ان نفس اللہ امارۃ بالسوء انسان کا نفس جو ہے بہت ہی گناہ کی طرف بڑھنے والا ہے، شر کی طرف لے جانے والا ہے مگر اللہ ما رحم ربی اللہ مگر یہ مگر کی بات کیا ہے؟ جس وقت تک اللہ کے رحمت کی حفاظت اس کے ساتھ نفس ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. اللہ ما رحم ربی کا ترجمہ سن لیجیے. مصدریہ برفیہ زمانیہ ہے یعنی فی وقت رحمت ربی فی نے اس کو ظرفیہ کر دیا اور وقت نے اس کو زمانیہ بنا دیا اور رحمت نے رحمہ ماضی کو مصدر بنا دیا. اس لیے اس ماں کا 3 نام رکھا مفسر حسین اللہ عالوسی نے کہ یہ ماں مصدریہ ہے ظرفیہ ہے زمانیہ ہے. یعنی ایسی وقت رحمت ربی جب تک میرے رب کی رحمت کا مجھ پر سایہ ہوگا یہ نفس ہمارا کچھ نہیں کرتا. لیکن رحمت کا سایہ مانگنے کے لیے رحمت کا سایہ مانگنے کے لیے رونا پڑتا ہے، آہذاری کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ مولانا بھی فرماتے ہیں کہ کیوں نہ گریت طفل کے جو شب لبن کیوں نہ گریت طفل کے جو شب لبن جب تک بچہ نہیں ہوتا ماں کی چھاتی میں دودھ بھی جوش نہیں مارتا. اگر مر جائے مردہ بچہ
مردہ بچے کو ماں ایک قطرہ دودھ نہیں پلا سکتی. خون رہے گا تب جب تک اس کا تارو چلاتا ہے تب ماں کو جوش رحمت سے اس کا خون دودھ بن جاتا ہے. تان گریت طفل کے جوشت لبن، جب تک کہ بچہ نہیں ہوتا ماں کی چھاتی سے دودھ جوش نہیں مارتا. اور تان گریت ابر کے خندق چمن، جب تک کہ بادل نہیں برستا کھیتی کہاں ہنستی ہے. کہ خندق چمن، یہ باغات اور کھیتیاں کب ہنستی ہیں؟ جب بادل ہوتا ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے رو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش تمہارے پر ہو جائے. احمد حضرتی ایک بزرگ گزرے، حضرت احمد حضرتی ایک بزرگ گزرے، جب مرنے لگے مقروض تھے، پوری سیڑھی اس کے ساتھ ہو اپنے چادر کے لے کے پیسہ اٹھانے یہ کہاں سے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اس کا مدنی معلوم سنا رہا ہوں، وہ کچھ چادر کے لے گئے تو یہ جو بڑے بڑے لوگوں کا قرضہ تھا یہ تو سنجیدہ تھا اور محبت سے چلانا شروع کرنا بدتمیزی نہیں کرتے تھے کہ بزرگ آدمی ہیں. لیکن یہ بچہ کیا جانے کیونکہ بزرگ اور اس نے اپنے افر کو دیکھا کہ اگر میں جاؤں گا تو اپنا گھنٹہ لگائیں گے کہ ہر بار لگایا اور پیسہ کیا ہوا تو اس نے رونا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا ہوتا ہے کہ آپ کا گھنٹہ لگایا گا اس لیے رو رہا ہوں پیسہ دلواؤں اس سے بڑھ گیا. پھر وہ چاہتا والے کچھ پائے لیتے بہت زور زور سے چلانے لگا ویسے کیونکہ ابا اس کا بڑا ڈنڈا بھی لگاتا تھا. جب بہت زور سے چلانا شروع کیا تو اسی درمیان میں ایک آدمی آئے اور انہوں نے سینی میں تھیلیاں بہت سی تھی اس میں جس کا جتنا قرضہ تھا الگ الگ تھیلی اور سب کا نام لکھا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے سامنے دکھایا کہ میرا ایک بندہ مقروض جا رہا ہے اور اس نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا ہوا تھا اور اس نے اس کو کھا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ بھائی اس کا کتنا قرضہ ہے. سب نے بتایا میرا اتنا سب کا انہوں نے دینا شروع کر دیا اور حلوہ لانے کا پیسہ الگ تھا ان کی تھیلی الگ تھی. اس نے کہا اچھا بھائی اب کون رہ گیا اس کا انسان یہ لڑکا رہے گا تو تیرا کتنا ہے اتنا اس کی تھیلی اس کو پکڑا. تو اس بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بڑا اتنی دیر سے ہم پریشان تھے یہ آپ کی رحمت تو پہلے بھی آ سکتی تھی میری ادائیگی خرچ کے لیے یہ چینی والا پہلے بھی آپ بھیج سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سمجھا کہ تم روئے نہیں تھے مجھے رونے کا انتظار تھا. وہ اس تارا گریت تو کے حلوہ فروش اگر وہ حلوہ بیچنے والا نہ ہوتا تارا گریت تو کے حلوہ فروش وہ حلوہ بیچنے والا بچے کے رونے سے کام بن گیا تھا. بہر بخشائش نہایت بہر بخشائش بخشش کے سمندر می نہایت کیا بجوش یعنی جوش میں نہ آتا. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک مسئلہ اپنے استاد مولانا اکرم میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس بیٹھا تھا. کتنے میں ایک عورت آئی ایک بچے کو لے کر کے حضرت بہت روتا ہے خراب ہوتا ہے وہ رونے میں. ارے رونا تو ہم لوگوں کو چاہیے تھا بڑے بھی رونا چھوڑ دیں اور بچے بھی رونا چھوڑ دیں تو کیسے کام چلے گا. اور رونا رونے سے انہیں کے رونے سے کام بن رہا عذاب چلا ہوا. اور یہ حدیث جاوید حدیث علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ لولا اشیاء رکا اگر ہمارے گھروں میں یہ رکو کی حالت میں بوڑھے نہ ہوتے جن کی کمر جھک گئی ولولا خان رزا اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے ولولا حیوان رزا رکتا اور اگر یہ بے زبان جانور نہ ہوتے تو کیا ہوتا لولا اشیاء رکا اگر یہ رکو کی حالت میں بوڑھے نہ ہوتے کمر جھکی ہوئی ولولا خان رزا اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے ولولا بہائم رکتا راکا یا عین رکتا کیا مانے بے زبان جانور نہ ہوتے لسبت علیکم العذاب سبا تو تم پر عذاب نازل ہوتا بارش کی طرح سے. آج گھر میں بڑے بوڑھے طوطا مینا بے زبان جانور بکری وغیرہ اور یہ چھوٹے بچے جو دودھ پی رہے ہیں ان کے رونے سے ہم عذاب سے بچے ہوئے.
بہرحال یہ میری گزارش کو میں اپنے عمل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوں اور اپنے دوستوں کی دعاؤں کا اور بزرگوں کی دعاؤں کا کہ دو راستہ خوشیوں کا ہے. ایک تو یہ کہ آپ اپنی خوشی کا اپنے ارادوں سے اور اپنی رائے سے انتظام کر لیں اور جائز ناجائز کچھ نہیں VCR سنیما جس طرح سے حلال حرام جو ملے اپنا دل خوش کر لیں انسان. ایک یہ ضرورت ہے کہ اپنی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کے سبوت کر دو جس حالت میں چاہے رکھتے ہیں اور کہہ دو سرے دوستہ سلامت کی مخندر آسرائی جس طرح آپ چاہیں ہمیں رکھیں. جہاں آپ کہہ دیں گے حرام وہاں ہم رک جائیں گے. شریعت کی رسی میں بن کر اپنے کو جگڑ لیں گے اور جہاں آپ کھول دیں گے کہ یہاں کھاؤ تو وہاں کچھ کود کود کے کھائیں گے. جیسے دن بھر ہوتے ہیں ہم شریعت کی رسی میں اپنے کو جگڑے رکھتے ہیں اور تاریخ کے وقت میں ہم کود کود کے شربت اور پکوڑے نہیں بڑے اڑاتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کو وہی اچھا لگتا ہے اذان کے وقت اور ایسے ہی دن بھر پانی پینے سے بدل ہوتا ہے. اس لیے اپنی خوشیوں کا انتظام خود نہ کیجیے. درد دل سے کہتا ہوں اپنی خوشیوں کا انتظام اپنے ربا کے حوالے کرو. جیسے چھوٹا بچہ ابا سے کہتا ہے کہ ابا آپ ہی کے حوالے ہے. کیوں؟ میں تو بچہ ہوں, میں اپنی خوشیوں کا انتظام خود نہیں کر سکتا. نادان کبھی گندی نالی میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہوں, کبھی پیشاب کا کھانا بھی چاٹ لیتا ہوں, کبھی بلغم بھی کھا جاتا ہوں, کبھی زہر بھی کھا سکتا ہوں. گلاب جامن میں جمال گوٹے کا انجیکشن زہر کا کوئی دے دے وہ گلاب جامن بھی کھا سکتا ہوں کیونکہ میں نادان ہوں, ظاہر دیکھتا ہوں. ہم چمڑی دیکھتے ہیں, ہم گاڑ اور آنکھیں اور آنکھوں کو اور کالے بالوں کو دیکھتے ہیں, لیکن اے خدا کہ ان گلاب جامنوں میں جو زہر ہے شیطان کا اور نفس دشمن کا تو اس سے باخبر ہے. اس لیے ہمیں ایسی چیزوں کو نہ کھانے دیں. ہمیں ہماری خوشیوں کا آپ انتظام کروا دیں. حلاوت ایمانی توفیق دے دیں کہ ہم اپنی نظر کو بچا کر حلاوت ایمانی کا انتظام کریں. پھر دیکھیے دل کیسا خوش رہتا ہے. ایسی خوشی کہ آپ کے پاس بھی آ کر غم زدہ خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ جن کے دل کو خوشی عطا کرتا ہے, جن کے دل کو چین و سکون عطا کرتا ہے, یہ ایسے مبارک بندے ہیں کہ ان کے پاس اگر غم زدہ بھی آ جائے, مارا ہوا نافرمانی گناہوں کے عذاب کا مارا ہوا اگر اللہ والوں کے خانقاہوں میں چلا جائے اور ان کے غلاموں کی خانقاہوں میں, ان کے خادموں کی, تو وہاں جاتے ہی اس کو اطمینان کی وہ سمجھے گا کہ واقعی ہم کہاں عذاب میں تھے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بازار پڑھتا ہوں, اس کو بتا میں اثرت کرتے ہو کہ راحت بتوں کی عشق میں آرام تلاش کرتے ہو, اس کو بتا میں اثرت کرتے ہو فکر راحت. جنت کو دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خواہشیں. بس یہ مضمون آج دل میں ایک نیا مضمون آیا کہ ہم لوگ اپنی خوشی کو اپنی عادت سے حاصل کرتے ہیں. کسی کا حسین چہرہ دیکھا تو دل میں خیالات شیطان ڈالتا ہے کہ اس کو دیکھ کر دل خوش کر دو, کچھ اس سے باتیں کر کے دل خوش کر دو, کچھ اس کو مرندہ دلا کر دل خوش کر دو, اس کو کس طریقے سے اس سے حاصل کرو خوشی کو. یہ ہمارا اپنا انتظام ہے. اور ایک وہ شخص عقل مند اور مبارک بنتا ہے جو اپنے اللہ کے حکم کی تابع داری میں ان خوشیوں کو خوشی خوشی آگ لگا دیتا. خوشی کو آگ لگا دی, خوشی خوشی ہم نے خوشی کو آگ لگا دی, خوشی خوشی ہم نے ایسی خوشی جس سے اللہ کی ناخوشی ہو اس کو خوشی خوشی آگ لگا دو. پھر آپ کی خوشیوں کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے. آپ کی خوشیوں کا, آپ کے سکون قلب کا اللہ تعالیٰ کفیل ہے. میں کتنی قسمیں اٹھا لوں کہ اللہ تعالیٰ جس کی راحت اور جس کی مسرت کا کفیل بنتا ہے اس کی مسرت, اس کی راحت کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کیوں درد سری میں جاتے ہیں, کیوں اپنے چہرے پر حواس باختگی پیدا کرتے ہیں. ذرا اس کے چہرہ دیکھ لو. یہ رومانٹک دنیا جو ہے, جتنے لوگ VCR TV اور گندی گندی پکچر دیکھ رہے ہیں, آپ ان کی شکلوں کو غور سے دیکھیں, ان کی آنکھوں پر لعنتیں برس رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اثر کر رہا ہوں. میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانے کا مجھے حق حاصل ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لعنت کرے اللہ اس شخص پر جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا, ہرائی عورتوں کو, دوسروں کی بیٹیاں اور بہنوں کو دیکھتا. لعنت اور نازک بول منظور ہے دیکھا. اور جو عورتیں ننگی پھرتی ہیں
جو عورتیں اپنے بالوں کو دکھاتی ہیں، گالوں کو دکھاتی ہیں، سرخی پاؤڈر لگا کر بے پردہ پھرتی ہیں، اللہ کی نبی کی ان کے ساتھ ہی بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن پر بھی لعنت نازل کرے. اور لعنت کی کیا معنی ہے؟ ذرا معنی میں سمجھ لو. لعنت کے معنی عربی میں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. گویا نبی نے یہ بدعا کی کہ جو لوگ بری بری نظر کی حفاظت نہیں کرتے یا جو عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں، پردہ شرعی جن کے گھروں میں نہیں ہے، ان کو اے خدا اپنی رحمت سے دور کر دے. آج گھر گھر میں آگ لگی ہے. ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں کہ شوہر مانتا نہیں ہے، شوہر پیار نہیں کرتا، ظلم کرتا. ارے جب اللہ کی رحمت کا سایہ کھو دیا، بے پردہ پھرتی ہو، سرخی پاؤڈر لگا کر، نہ دیور سے پردہ ہے، نہ چچا بھائی سے پردہ ہے، نہ مامودار بھائی سے پردہ ہے. آپ اس عورت نے جب پوچھا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے، یعنی جتنا موت سے تو ڈرتی ہے اتنا پردہ کر. آج کیا ہے؟ دیندار گھرانوں میں پردہ شرعی ملنا مشکل ہے. دیندار گھرانوں جس کے دو کو بھانجا چلا رہا ہے، 12 سال کی عمر تھی، صرف مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھائی مولانا سید احمد صاحب 12 سال کی عمر تھی کہ حضرت نے ان کو پردہ کرا دی. ایک سوال کر دیا کہ وہی صحیح تمہاری کیا عمر ہے؟ 12 سال. معمول سگے بھان سے فرمایا ممانی سے پردہ ہے یا نہیں؟ بس خبر سمجھ گئے کہ ممانی سے پردہ. پھر اب حضرت کی پیرانی صاحبہ ممانی لاکھ بولاتی ہیں بیٹا آؤ گھر میں کھانا کھا لو. وہ بچہ جس کو بچپن سے آگاہ بتایا تھا ماں مر گئی تھی، بچپن 2 سال 2.5 سال کے تھے، ننگے پھرتے تھے، پورے پیشاب میں کھانا کرانے والی ممانی کہتی ہے بیٹا آؤ کھانا کھا لو. ابھی صحیح نہیں گئے. کیوں؟ حکیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کر لیا تھا کہ موری صحیح تمہاری کیا عمر ہے؟ 12 سال. میں تمہاری ممانی سے پڑھتا ہے 10 سال کی جب عمر ہو جائے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب 10 سال کا بیٹا یا بیٹی، لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت 10 سال کی ہو جائے تو ان کے بستروں کو الگ کر دو. سگی بہن کے ساتھ نہیں سو سکتی، فاصلہ کرو، بیچ میں تکیا رکھو، کوئی چیز ڈالو، فرد کو بین مذاہب ان کے بستروں میں فاصلے کرو، تفریق ڈالو. سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ نہ سوئے. یہ حکم ہے. جو لوگوں کو تجربہ ہے نفسیات کا، ان سے پوچھو کہ اس میں کتنا راز شریعت کی، کیا اس میں شفقت اور رحمت. اپنے 10 سال کے بچوں کو بھی اکٹھا مت لیتا ہوں، بیچ میں تکیا رکھو، کوئی چیز حائل رکھو. ایسی اپنی سبھی بیٹیوں کو بھی 10 سال کی جب ہو جائے تو ان کے بستروں میں بیچ میں فاصلے کرو. ترجمہ دیکھ لو، سر رکھو بین مذاہب ان کے بستروں میں جو رات کے آرام کے بستر ہیں ان کو بیچ میں فاصلے کرو. ایک مدرسے میں جب میں نے بیان کیا تو رات کو میں نے دیکھا کہ ساری سپاہیاں، یہ جو فراشی سب سپاہیاں بیچ میں رکھے ہوئے لڑکے. میرے پاس سب ماشاء اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. کوئی چیز میں انتظام کرو، جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو سارا انتظام اللہ تعالیٰ، جو بندہ ہمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. بس مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے. جب سنا کہ حضرت کے حادثات کے نام سے ایک انتقال ہو گیا صاحب سلمان والوں کا، تو دیکھا کہ بڑے میاں کیا کرتے ہیں، کان لگایا. ہمت نہیں ہوئی کہ دروازہ کھٹکھٹا کے اور یہ کہتے ہیں حضرت صبر کیجیے. خود حضرت نے فرمایا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ صبر کیجیے تو پہلے ہی سے صبر کیے وجہ، اگر کہتا ہوں روئیے نہیں تو روئے نہیں رہے، اگر کہتا ہوں آگ مت کیجیے تو پہلے ہی سے آگ دوائی. تو فرمایا میں نے کان لگایا کہ وہ ہمت فرماتے ہیں مجھے دل ملت والا سب صاحب خانی بڑا کرو، کان لگاتے ہیں کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں. خاموش ہے آپ اس پر. تو مثنوی کا ایک شعر پڑھ رہے تھے، مثنوی کا ایک شعر پڑھ رہے تھے. جز تسلیم و رضا کو چاہ رہے، اللہ کی مرضی پر سوال راضی رہنے کی اور کوئی راستہ ناراض ہو کے ہم کیا کر لیں گے، اب نہیں بگاڑ لیں گے. اس مالک پر راضی رہنے ہی اٹھا رہا ہے. جز تسلیم و رضا چوکا رہے، کتنے ہی آپ کو حسن اپنی طرف متوجہ کرے. آپ نہیں کہتے ہیں خدا ہمارے لیے سوا تسلیم کیوں کوئی چارہ. مانا کی حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے.
یہ پہلا مسئلہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ کسی مسٹر کو یہ خیال ہو کہ ملا یہ سب جانتا ہی نہیں، جانتا سب ہے ملا بھی، مگر اللہ کی مانتا ہے نفس کی نہیں مانتا. مانا کہ حسینوں نے کشش کس بنا کی ہے، لیکن کروں میں کیا کہ وہ بندہ خدا کا ہے، لیکن کروں میں کیا کہ وہ بندہ خدا کا ہے. جب اللہ کا بندہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا ہے، کشش کوشش کو چھوڑو. آپ کے اندر دونوں طاقت ہیں، کھینچ جانے کی بھی اور بھاگ جانے کی بھی. اگر بھاگنے کی طاقت نہ ہوتی تو فقیر اللہ نازل نہ کرتا، ظلم ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی آیت نازل فرما دیا کہ جب غیر اللہ تم کو کھینچے اور فقیر اللہ کو کھا کر تم اللہ کی طرح رہو. اگر بھاگنے کی طاقت نہ ہو تو وہ ظلم ہوتا ہے نہیں. کسی میں بھاگنے کی طاقت نہیں ہے، کسی کا بچہ بیمار پڑا ہوا ہے اور ٹائیفائڈ ہے، 40 دن سے بخار ہے، بھاگ نہیں سکتا. اتنے میں بھیڑیا آ گیا. بابا کہتا ہے ابا تو بیٹے بھاگ کے آ جا میرے پاس. تو بیٹا کہتا ہے ابا آپ کو معلوم ہے کہ میں اٹھ نہیں سکتا. کیا یہ آپ کا حکم ظلم پر مبنی نہیں ہے؟ لہذا اگر ہمارے اندر گناہوں سے بھاگنے کی طاقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی آیت نازل نہ فرماتے اور الراحمین ہوتے. لہذا یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ہم میں طاقت فرار ہے، لیکن ہم خباثت تباہ سے فرار پکڑے رہتے ہیں، یعنی ٹھہرے رہتے ہیں گناہوں کی مرکز پر. گناہوں کی جگہ پر ہم خود ٹھہر کر کے اور مزے لیتے ہیں. جہاں فرار کا حکم ہے وہاں ہم نے وہاں پر ایک نقطہ بڑھا کر خراب بنا دیا اس کو. فرار میں ٹھہرنا ہے. جہاں فرار کا حکم تھا ہم نقطہ اضافہ کرتے ہیں وہاں. اس آیت میں ہم تحریر کرتے ہیں عمل تحریر نہیں کہ آپ قرآن میں بڑھا دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر بتائیے آپ کہ ہم وہاں ایک نقطہ بڑھاتے ہیں، یعنی نظر اچانک پڑ گئی نظر نیچے گراتے ہیں یا پوری دیر اس کو دیکھتے ہیں. اگر تو ایک سیکنڈ بھی دیکھتے ہیں ٹھہر کرتے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی صاحب کی مخاطب فقیر اللہ پر عمل نہیں کیا. ہم نے فرار کے بجائے فرار کو نہیں لیا. ایک نقطہ کا اضافے کا مجرم ہو گیا کہ نہیں؟ ہمارے دوست جو قرار صاحب آتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں مولانا شاہدار صاحب کہ قرار صاحب ایک نقطے میں ہٹانے سے فرار ہو جاتے مزاج فرماتے ہیں. بس تو یہ دیکھیے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اگلے جمعے کو ساتھ عمل بتاؤں گا جس پر ہر شکایت کا سایہ ملتا ہے. سات عمل. اور یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ رشتے درگردن اور گندا دوست، ایک دوست ہے عالم غیب میں جو رسی باندھے ہوئے گردن اپنی غلط حفظہ کی خاطر سوائے ہو جدھر چاہتا پکڑ کے لے جاتا. بخاری شریف کی شرح جلد نمبر 2 14 جلدوں میں شرح ہے. یہ بخاری شریف کی شرح ہے، 14 جلدیں ہیں ایسی جس کی جلد نمبر 2 میں یہ حدیث کی شرح لے کر آیا ہوں. لیکن جیسے ہی بیٹھا فوراً اللہ تعالیٰ نے میرے بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں عظیم مجھ پر گوشت پیدا کیا. یہ درد بھرا مضمون عطا فرمایا کہ میرے بندوں کو یہ سنا دو اور تم بھی سن لو آج کہ اپنی خوشیوں کا انتظام خود مت کرو. تم اپنے کو کیا خوش رکھ سکتے ہو جس کو خدا نہ خوش رکھے. زیادہ طاقت والی اور کریم اور ارحم الراحمین کے حوالے اپنی خوشیوں کرو، حرام خوشیوں سے بچ جاؤ اور اپنے دل کی خوشی کی کفیل اپنے اللہ کو بنا دو. پھر دل کو اللہ تعالیٰ کیسا ہمیں خوش رکھتے ہیں. آپ اس کی راضی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جو حافظ گشت دیکھو کیسے مارت، جب حافظ شیرازی کی جان کو اللہ اپنے نام پاک کی لذت سے مست کرتا ہے، جو حافظ گشت دیکھو کیسے مارت تو شمار میں بھی نہیں لاتا. ایک جو مملکت کاؤ کو کہہ رہا تو ایران کی کاؤ تو کہہ کی سلطنت کو ایک جنگ کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیوں صاحب سلطنت کیوں گر گئی؟ مانے وہ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو خوش رکھتے ہیں تو تخت و تاج وہاں بک جاتے ہیں، میلان ہوتے نظر آتے ہیں. شاہوں کے سروں میں تاج گرہ سے درد سا اثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گرہ سے درد سا اثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. اللہ والوں کے سینوں میں اللہ کے قرب کا نور کا دریا بہ رہا ہے. جنت اور دنیا کی نعمتوں کا خالق ان کو وہ بہار عطا کرتا ہے جس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے دوستوں یہ میں نے میرے کیا کروں، اب میرے قلب میں یہ مضمون اتنا جوش کے ساتھ آیا کہ جو میرے ارادوں کی جھونپڑیاں اس میں بیٹھ گئی. بتاؤ جب بارش ہوتی ہے
تو लियारी में झोपड़ियां बैठी आ रही, तो मैंने जो इरादे की अपनी झोपड़ी बनाई थी, अल्लाह ताला की रहमत का जब सैलाब आया तो मेरे इरादों की झोपड़ियां उसमें बह गई कि इसको फिर ये तुम्हारा इरादा इस हैसियत से नहीं कि हदीस तो मैं कह रहा हूँ, ये भी समझ लो, मेरा इरादा तो मेरी रात से चालू होता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरी और आपकी जिंदगी में अल्लाह बरकत डाले। बार बार मेरी जबान और आपकी कानों की दोस्ती और मुलाकात, तुम सलामत रहो, मैं सलामत रहूं, और मेरी दुनिया है उन पर सलामत रहे, आप भी सलामत रहे, मैं भी सलामत रहूं, और अल्लाह वाली मोहब्बत मेरी आपकी सलामत रहे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात मौका मिलेगा, लेकिन मैं सात नंबर को सुना कर दूंगा आज, क्योंकि अभी 2-3 मिनट 5 मिनट का वक्त है, वो सुना कर देता हूँ, शरह का वक्त नहीं रहा। वो 7 अमल ये, नंबर 1 हम योग गिनिए। नंबर 1 आदिल बादशाह, इसकी शरह नहीं सुनाऊंगा। नंबर 2 आपकी शरह वाक़ई रहे, वो जवान जिसकी जवानी इबादत है, अल्लाह की इबादत में इस्तेमाल हुई, वो जवान जिसकी जवानी खुदा ताला की इबादत पर खुदा हुई हो, मुर्दा मुर्दे पर मर गया तो 2 डबल मुर्दा हो गया। देख लो 2 मुर्दे पड़े हो खबरों के पास, एक मुर्दा इधर लेता, एक मुर्दा उधर लेता, या 2 जनाजे साथ लेते हो, क्या कीमत होगी मुर्दा लाशों। लेकिन एक वली अल्लाह जिंदा हो, उसकी रूह कितनी कीमती होती। 1 लाख इंसान एक तरफ, एक जो साहिब निस्बत ना हो, एक वली अल्लाह भारी होता है। हाँ ईतल कोशाने मनन 100,000 अंदर हजारा यकनम, मालूम बात है 100,000 में अल्लाह वालों की एक जिस्म और एक दाद उसकी भारी होती है, 1 लाख इंसान। नंबर 3 वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लटका रहता है, मार्केट में है लेकिन दिल मस्जिद में लगा है कि अजान हो तो मैं अपने मालिक के सामने हाथ बांध के वजू करके हाथ बांध उठा होगा। नंबर 4 वो 2 आदमी जिनकी मोहब्बत आपस में सिर्फ अल्लाह के लिए हो, अल्लाह ही के लिए जमा हो और अल्लाह ही के लिए जुदा हो। जब जुदा हो तो अल्लाह के लिए जुदा हो। मसलन वजू करना है, अभी अजान के पहले तो जुदा हुए नहीं, लेकिन वजू अल्लाह के लिए कर रहे हैं, जुमे की तैयारी है। मुलाकात और इज्तिमा और तफर्रुक दोनों, लेकिन इज्तिमा बाइख्तियार है, तफर्रुका बातफावत है। क्या मतलब कि इज्तिमा तो शौक से हुआ, क्योंकि बाइख्तियार में अब्दमाकत का खासा होता है। अब्दमाकत यानी मुलाकात का शौक रहता है, और तफर्रुक बातफावत से है। ये बात अपने हज़रत असक़लानी में नहीं लिखी, किसी शायर ने नहीं लिखी, जबकि 2 शरह मैंने देखी, मुल्ला रिफाई से लेकर ये दोनों शाहिदीन उम्दतुल कारी अल्लामा बदरुद्दीन आइनी की, इब्न हज़रत असक़लानी की इशारा मेरे पास। लेकिन बुजुर्गों की इन्हीं दुआओं की बरकत से इन्हीं हज़रात के सत्ते में अल्लाह ने दिल में बात डाली। 2 बात अल्लाह के लिए जमा होते हैं शौक से, और तफर्रुक बातफावत से है, यानी तकल्लुफ करके दिल में गम महसूस करके जुदा होते हैं। जुदा होते वक्त दिल खुश नहीं होता है। सुभान अल्लाह, ये अरबी ग्रामर से मेरे दिल में डाली। ये बात आप कहीं देखेंगे तब पता मालूम होगी अल्लाह ताला ने अब तक इस वक्त क्या जबान से बयान करा दिया। उसके बाद 1, 2, 3, 4 बातें हो गई। नंबर 5 वो आदमी जिसको कोई इज्जत वाली औरत, हुस्न वाली औरत बुलाए गुनाह की तरफ, वो आदमी कहते कि इन्नी खाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। इसको भी ये क्या हुआ 5। और छठा ये है कि जो आदमी अल्लाह के राह में खर्च करे, किसी से न बताए, किसी से न बताए, यहां तक कि दाहिने हाथ से सिर्फ बाएं को खबर न हो। और 7वां वो आदमी जो तन्हाई में कोई न हुआ, बीवी भी न हो, बच्चे भी न हो, कोई भी न हो, पीर भी न हो अपना, क्योंकि ज़िक्र अल्लाह से मुराद मात्र अल्लाह कुछ भी न हो, बस अल्लाह के सिवा कोई आंसू न देखे उसका, तो अल्लाह ताला इन 7 किस्म के लोगों को अर्श का सहारा देगा क़यामत के दिन। 7 किस्म के लोगों को, जो मौलाना रूमी इस अमल के लिए कभी कभी जंगल जाते थे और फरमाते हैं आहरा जुज़ासमा हमदम नबूद, जब जलालुद्दीन रूमी की रूह आह करती है जंगल में जाकर, तो आसमान के सिवा मेरी आह का कोई साथी नहीं होता। आहरा जुज़ासमा हमदम नबूद, मेरी आह का सिवा आसमान के कोई उस वक्त वहां इंसान मखलूक नहीं होती। आसमान साथ देता है,
اور رازدہ غیر خدا محرم نبوت، میرے اس محبت کا راز جو اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ میں اپنے اللہ کو کتنی تنہائی میں یاد کرتا ہوں، پھرتا ہوں جنگلوں میں، ایک تو شہر یہ ہے، پھرتا ہوں جنگلوں میں کبھی ہوئے یار میں، وحشت میں اپنا چاک گریباں کیے ہوئے، لیکن میرا شعر یہ ہے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا اور چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے، صحرا اور چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے۔ اور خالد، یہ میرا شعر ہے، خالد صاحب کا بھی شعر، کیا شعر ہے؟ فرماتے ہیں، میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں، میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں، ارے یہ ظالم رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محبت عطا کرے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ 7 مضمون جو بیان کر دیا آخر میں، انشاءاللہ اس کی شرح اگلے جمعے کو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، پھر مرضی اسی کی ہے۔ اگر میری رسی تو میرے مالک نے کہیں اور مضمون تو وہ بھی بہت مفید ہوگا انشاءاللہ، جیسا کہ آج اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ تھا، میں کتنا زبردست مضمون ہے کہ دوستوں اپنی خوشیوں کا انتظام خود نہ کرو، اپنے ربا سے اپنی خوشیوں کا انتظام کراؤ، جیسے چھوٹا بچہ اپنے ابا سے کہتا ہے کہ آپ میری خوشیوں کا انتظام کیجیے، کیونکہ میں بچہ ہوں، کمزور ہوں، مجھے تو دو محلے کا بچہ چاہے پیٹ لے، ایسی بندہ کمزور ہے، ہزاروں غم منہ کھولے ہوئے ہمیں پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری خوشیوں کا انتظام ہے، اللہ ہم آپ کی ناخوشی کی راہوں سے اپنی ماضی کی خوشیوں سے توبہ کرتے ہیں۔ پہلے سب لوگ استغفار کیجیے کہ اے خدا، ہم لوگوں نے آپ کو ناراض کر کے جب بھی کسی زمانے میں بھی اپنے نفس کو خوش کیا ہو، گناہوں کی لذتوں سے اپنے قلب روح کو سیاہ کیا ہو، اور اپنی رحمت سے بخش دیجیے، اور اپنی رحمت کے سورج کی شعاعوں سے ہمارے دل کو پھر اجالا عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ، گناہوں سے ہم نے اپنے دل میں جو سیاہی اندھیرے پیدا کیے ہیں، آپ اپنی رحمت و مغفرت کے آفتاب سے اس کو اجالے سے بدل دیجیے، معاف کر دیجیے، پاک کر دیجیے، اور ہم سے خوش ہو جائیے، اور ہم سب سے اور ہمارے گھر والوں سے اپنی ناراضگی اور اپنے غصے کو دور سے اٹھا لیجیے، اور ہم سب سے خوش ہو جائیے، ہماری اولاد سے بھی خوش ہو جائیے، اور ہم کو بھی اور ہم سب کے اولادوں کو بھی، اللہ متعلقین کو سب کو اللہ والی زندگی اور صالحین کی زندگی عطا فرما دیجیے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنا کر ہمارے غم و فکر کو دور فرمائیے، اور جتنی حالتیں جن کو ہیں، جو خواتین ماں بہنیں آئی ہیں، جو ہمارے حضرات بیٹھے ہیں، جس کو جو غم بھی ہو، کسی کی بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہو، کوئی مقروض ہو، کسی قسم کا کوئی اللہ غم، آپ سب اپنی رحمت سے اس اجتماع کو قبول فرما کر، اس اجتماع کو قبول فرما کر کہ آپ کے نام پر سب آئے ہوئے ہیں، مختلف شہروں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف قوموں کے افراد بیٹھے ہیں، خدا صرف کرنے کی بنیاد پر جمع ہے، اس میں کوئی کسی کی زبان کچھ ہے، کسی کا وطن کہیں ہے، صرف آپ کے نام پر اجتماع، اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، اور اگر ریا کا کوئی درجہ ہو اس ریا کو بخش دیجیے۔ اللہ میں اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یہ دعا ہے، اس کی برکت سے اللہ ہمارے قلوب کو کثیر صغیر کبیر ہر قسم کے دکھاوے سے پاک بھی فرمائیے اور معاف بھی فرمائیے، اور ہم سب کو اپنا مقبول محبوب فرما لیجیے۔ اللہ تو کسی کو محروم نہ فرما، جتنی جانیں بیٹھی ہیں، مرد اور عورتیں، سب کی بچے، اللہ سب کو جذب کر کے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر و باطن کی اطلاع نصیب فرما کر ہم سب کو اپنی اولیاء صدیقین میں شامل فرمائیے، ان کے جذبات، ان کی ہمتیں، ان کے اعمال، ان کا یقین، ان کی درد بھرے دل ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی محمد۔